السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور تشریح بیان کی جائے گی تاکہ احادیث شریفہ کا منشا اور مقصد مفہوم ہمارے ذہن نشین ہو اور ہم شرعی احکام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہماری ابواب و فضائل القرآن کی دوسری نشست ہے، چیپٹر ہے قرآن کے فضائل کا بیان، اس کی دوسری نشست سے اب ہم شروع کر رہے ہیں آج کا درس۔ حدیث نمبر 3006، باب ما جاء فی حامیم الدخان۔ حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا زید بن حباب عن عمر بن ابی خثامہ عن یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ اصبح یستغفر له 70,000 ملک۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ وعمر بن ابی خثام یضعف قال محمد هو منکر الحدیث۔ سورہ دخان کی فضیلت کا بیان۔ 25ویں پارے میں سورہ ہے، 3 رکوع پر مشتمل سورہ دخان، اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو آدمی رات کے وقت سورہ دخان پڑھے اس کی صبح اس حالت میں ہوتی ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ جو شخص رات میں، اب اس کے بعد والی حدیث میں آ رہا ہے کہ شب جمعہ کی شب یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جمعہ کی جو شب آتی ہے، اس میں جو شخص سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے 70,000 فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے ہیں۔ یہ فضیلت، یہ درجہ اس کو حاصل رہے گا کہ فرشتے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں گے۔ حدیث نمبر 3007، حدثنا سورہ دخان 25واں پارہ۔ جی، تو سورہ دخان مفتی صاحب کتنے رکوع پر مشتمل ہے؟ 3 رکوع پر مشتمل ہے سورہ دخان۔ پورا مکمل سورہ دخان پڑھنا ہے؟ پورا سورہ دخان پڑھنا مراد ہے وہاں پر، مکمل سورہ دخان۔ مفتی صاحب میں یہ میرے استاد محترم پیر و مرشد حقیقی چچا جی مفسر قرآن حافظ قاری سید محمد عبد القدیر الحسینی عبد القادر الحسینی المعروف جیلانی پاشا حافظہ اللہ سے سنا تھا کہ بیٹے شہید اللہ هو اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار پڑھنا ہے۔ یہ 3 بار پڑھنے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں جی، هو اللہ الذی لا الہ الا هو سے لے کر آخری ختم سورہ تک، یعنی 3 آیتیں جی، جو 3 بار یہ پڑھے گا، فجر کا وقت جہاں شروع ہوتا ہے اس کے بعد اگر کوئی جاگ جاتے ہیں تو جاگنے کے بعد فوری اٹھنے کے بعد یہ تلاوت کر لیں یا نماز کے ساتھ ہی اس کو پڑھ لیں، اور پھر مغرب کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے، مطلب جہاں شروع ہوتا ہے یا نماز کے بعد یا جب مغرب کا وقت شروع ہوا، وہ وقت شروع ہونے کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 بار شروعات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ 3 بار، اس کے بعد سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں 3 بار۔ جو یہ پڑھے گا تو 70,000 فرشتے صبح و شام اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اور اس حالت میں اگر اس کی موت آ جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا، یعنی وہ شہادت کی موت حاصل کرے گا اور شہادت کا مقام و مرتبہ اس کو ملے گا جو یہ پڑھتا ہے۔ اب سورہ دخان تو لمبا ہے سورہ، مطلب 1-2-3 رکوع پر مشتمل ہے، یہ کم سے کم اگر صرف 3 آیتیں بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس کو یہ فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جی
حدیث نمبر 3007 حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زید بن حباب عن هشام بن المقدام عن الحسن عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة الجمعة غفر له. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف ولم يسمع الحسن من ابي هريرة هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کی شب سورہ دخان پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے پہچانتے ہیں. ہشام ابو المقدام ضعیف ہے جن کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سماع حاصل نہیں ہے. ایوب، یونس بن عبید اور علی بن زید نے ایسا ہی کہا ہے. بہرحال اس حدیث شریف میں صراحت آ گئی ہے کہ شب جمعہ سورہ دخان پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ فضائل سے متعلق ہے، یہ فرائض یا واجبات میں سے نہیں ہے کہ ہر صورت میں کرنا ہی ہے. جو فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، فرائض ادا کرنے کے بعد اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اس کے لیے. حدیث نمبر 3008 باب ما جاء فی سورۃ الملک. حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی شوارب حدثنا یحیی بن عمرو بن مالک نکری عن ابیہ عن ابی الجوزاء عن ابن عباس قال ضرب بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب انه قبر فاذا قبر انسان يقرأ سورۃ الملک حتى ختمها فاتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ضربت خبائي على قبر وانا لا احسب انه قبر فاذا فيه انسان يقرأ سورۃ الملک حتى ختمها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر. هذا حديث غريب من هذا الوجه وفي الباب عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ. سورہ ملک کی فضیلت 29ویں پارے کا جو سب سے پہلا جو سورہ ہے سورہ ملک، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. اس سورہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانعہ اور منجیہ فرمایا. عذاب قبر سے روکنے والا سورہ، عذاب قبر سے نجات دلانے والا سورہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کسی صحابی نے ایک قبر پر خیمہ نصب کیا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے، نادانستہ طور پر، نہ جانتے ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے. انہوں نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے، رکنے کے لیے، قیام کرنے کے لیے خیمہ نصب کیا. اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک قبر ہے اور اس میں سورہ ملک کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پڑھنے والے نے اسے ختم کیا. ایک خبر پر خیمہ نصب کیا لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے. خیمہ میں ڈیرا لگا، ایک شامیانہ نصب کیا. ان کو اندازہ نہیں تھا، معلوم نہیں تھا کہ وہ قبر ہے. کبھی ہوتا ہے نشان مٹ جاتا ہے قبر کا، کوئی تختی نہیں ہوتی یا کوئی دیوار وغیرہ، جو بھی قبر کی جو علامت نشانی ہوتی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی برابر ہو جاتی ہے، قبر مسطح ہو جاتی ہے زمین کے برابر، اس سے معلوم نہیں ہوتا، پتہ نہیں لگایا جا سکتا. تو ایسے ہی ایک صحابی کو ان کو معلوم نہیں تھا، انہوں نے وہاں پر ایک خیمہ نصب کیا، ڈیرا ڈالا. تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں وہاں ایک قبر ہے اور ایک انسان ہے جو سورہ ملک کی تلاوت کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے پورے سورہ ملک کی تلاوت کی، سورہ کو ختم کیا. تو صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک قبر پر اپنا خیمہ نصب کیا، ڈیرا ڈالا، اس حال میں کہ میں نہیں سمجھتا تھا، نہیں جانتا تھا کہ وہ قبر ہے. تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ایک انسان ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اس کو ختم کیا، سورہ ملک مکمل پڑھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی سورہ مانعہ ہے. وہ سورہ ملک کیا ہے؟ عذاب قبر سے بچانے والا سورہ ہے، اور اس کا ایک نام منجیہ بھی رکھا گیا، عذاب قبر سے جو نجات دلانے والا ہے. اسی لیے عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کی فضیلت بھی آئی ہے کہ عذاب قبر سے محفوظ رہنا ہے تو سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ. مانعہ اور منجیہ کا مطلب؟ مانعہ روکنے والی اور منجیہ کے معنی نجات دلانے والی. سورہ کی صفت ہے روکنے والا سورہ، عذاب قبر کو روکنے والا. منجیہ کے معنی عذاب قبر سے نجات دلانے والا سورہ ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عذاب قبر سے حفاظت کا طریقہ سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام ہے، اور اللہ کے جو نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ عبادت بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. ثابت بن اسلم البنانی کا بھی واقعہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ قبر میں نماز پڑھنے کی خواہش تھی، رکھتے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے
اس کا موقع عنایت فرمائے، وہ اپنی قبر میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین کے واقعات ہیں جو اللہ کے نیک متقی پرہیزگار بندے ہیں، ان کی عبادت اور ذکر کا سلسلہ برابر جاری و ساری رہتا ہے۔ موت اور حیات کوئی معنی نہیں رکھتے، رکاوٹ ان کے لیے نہیں بنتے۔ یعنی اس حدیث شریف سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ کے نیک بندے مرنے کے بعد بھی قبروں میں زندہ ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی، یعنی اللہ کے ذکر میں مصروف رہتے ہیں جی۔ یعنی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے، دلیل ہے اور ثبوت ہے جی اس بات کا کہ اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے مرنے کے بعد قبروں میں زندہ رہتے ہیں۔ جی، زندہ رہتے ہیں بول کر ہی تو تلاوت کر رہے ہیں نا۔ ہاں، یہاں پورا ذکر بھی ہے کہ سورہ ملک پڑھ رہے تھے اور پورا ختم ہونے تک رکے نہیں۔ حدیث نمبر 3900۔ معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب، جی۔ اور ایک سوال میرا یہ ہے، دیکھیے آپ، روکنے والا، عذاب سے روکنے والا اور نجات دلانے والا، جی، یہ دو میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے نجات دلایا جا رہا ہے عذاب سے اور روکا جا رہا ہے، قریب کے معنی ہیں۔ نجات دلانے کا مطلب کیا یہ ہے مفتی صاحب کہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کے عذاب سے نجات دلانے والا سورہ، جی، اور پھر عارضی طور پر روکنے والا خبر کے عذاب۔ جی، دونوں کا مفہوم قریب ایک ہی ہے۔ عربی زبان میں اتنی وسعت ہے کہ ایک ہی معنی کو ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے، مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ مانیہ کے معنی بھی وہی ہے کہ عذاب قبر کو، بندے سے عذاب کو روکنے والا، اور منجیہ کے معنی بھی وہی ہے، نجات دلانے والا، یعنی عذاب قبر سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، عذاب قبر سے روک دیا جاتا ہے اس سورے کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی وجہ سے۔ مفہوم میں کچھ فرق نہیں ہے، مانیہ کہیے یا منجیہ کہیے، نجات دلانے والا سورہ یا عذاب سے روکنے والا۔ نجات بھی کسے دینے والا؟ عذاب قبر سے نجات دلانے والا سورہ۔ مانیہ کے معنی بھی وہی ہے، عذاب قبر کو روکنے والا، قبر والے سے عذاب کو روکنے والا۔ حدیث نمبر 3009۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن قتادۃ عن عباس الجشمی عن ابی ہریرہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان السورۃ من القرآن 30 آیۃ شفاعت لرجل حتى غفر له وهي تبارک الذی بیدہ الملک۔ ھذا حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جس کی 30 آیتیں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، جس نے جو ایک پڑھنے والے آدمی کی سفارش کیا اور وہ بخش دیا گیا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی فضیلت اور اہمیت واضح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ایسا سورہ ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، جس نے اس سورے کی تلاوت کا اہتمام کرنے والی کی سفارش کی، جس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی۔ تو بہرحال عشاء کی نماز کے بعد روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ہم عذاب قبر سے محفوظ رہیں۔ حدیث نمبر 3010۔ حدثنا حریم بن مسعر حدثنا الفضیل بن عیاض عن لیث عن ابی الزبیر عن جابر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک۔ ھذا حدیث رواہ غیر واحد عن لیث بن ابی سلیم مثل ھذا ورواہ مغیرۃ بن مسلم عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا وروى زہیر قال قلت لأبی الزبیر سمعت من جابر یذکر ھذا الحدیث فقال ابو الزبیر انما اخبرنیہ صفوان او ابی بن صفوان وکأن زہیرا انکر ان یکون ھذا الحدیث عن ابی الزبیر عن جابر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے سے پہلے سورہ الف لام میم تنزیل، سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ روزانہ آرام فرمانے سے پہلے 21ویں پارے میں ایک سورہ ہے جس کو الف لام میم سجدہ کہا جاتا ہے۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے۔ 21ویں پارے میں وہ سورہ ہے، اس سورے کو اور سورہ ملک کو پڑھ کر ہی آپ آرام فرماتے تھے۔ یہ آپ کا روزانہ کا معمول تھا کہ جب تک آپ ان دو صورتوں کی تلاوت نہ فرماتے اس وقت تک آرام نہیں فرماتے تھے۔ اس حدیث کو کئی لوگوں نے لیث بن ابی سلیم سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ مغیرہ بن مسلم نے بواسطہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث روایت کی۔ زہیر نے کہا، میں نے ابو زبیر سے پوچھا کہ آپ نے حضرت جابر سے اسے سنا ہے؟
انہوں نے کہا صفوان یا ابن صفوان نے مجھے اس کی خبر دی ہے، گویا کہ زبیر نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ بواسطہ ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہو۔ بہرحال یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے کہ وہ راویوں پر کلام کرتے ہیں، سلسلے سند کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور وہاں کوئی ابہام ہوتا ہے تو اس ابہام کو دور کرتے ہیں، اور راوی پر اگر جرح و قدح کی گئی ہے تو اس کا بھی آپ ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال اس حدیث شریف کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا معمول تھا کہ آپ سورہ ملک کی بھی تلاوت فرماتے تھے اور الف لام میم سجدہ کی بھی تلاوت کرتے تھے، اس کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 3011 حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن لیث عن ابی زبیر عن جابر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، ہم سے ابو احوص نے بواسطہ لیث اور ابو زبیر حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث بیان کی۔ حدیث نمبر 3012 حدثنا حریم بن مسعر حدثنا الفضیل عن لیث عن طاووس فقال تفضلان علی کل سورۃ من القرآن ب70 حسنۃ۔ حضرت طاووس یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں الف لام میم سجدہ 21ویں پارے کی وہ صورت جو 3 رکوع پر مشتمل ہے اور جس کی تلاوت فجر کی نماز میں، جمعہ کی فجر کی نماز میں جس کی تلاوت کرنا سنت ہے کہ پہلی رکعت میں الف لام میم سجدے کی تلاوت کی جانی ہے اور دوسری رکعت میں سورہ دہر کی تلاوت کرنا یہ سنت ہے جمعہ کی فجر میں۔ تو اسی صورت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم التزام کیا کرتے تھے، روزانہ آرام فرمانے سے پہلے اس پورے مکمل سورہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی سورہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الف لام میم سجدہ ایک اور سورہ ملک، یہ دونوں صورتیں قرآن کی دیگر صورتوں پر 70 گنا فضیلت رکھتی ہیں۔ ہر ایک آیت کی اپنی جگہ ایک فضیلت ہے، لیکن خاص طور پر ان دو صورتوں کو قرآن مجید کی دوسری صورتوں پر 70 گنا اضافہ فضیلت حاصل ہے، 70 گنا نیکیاں ان دو صورتوں کو زیادہ حاصل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ حدیث نمبر 3013 باب ما جاء فی اذا زلزلت حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا الحسن بن سلم بن صالح العجلي حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ اذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن ومن قرأ قل يا ايها الكافرون عدلت له بربع القرآن ومن قرأ قل هو الله احد عدلت له بثلث القرآن۔ هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم وفي الباب عن ابن عباس۔ سورہ زلزال کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی سورہ زلزال پڑھے، اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تلاوت کرے تو یہ اس کے لیے نصف قرآن کے برابر ہوگی، یعنی جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے اس کو گویا کہ آدھا قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص سورہ کافرون پڑھے قل یا ایھا الکافرون تو یہ اس کے لیے چوتھائی قرآن کے برابر ہے، پو قرآن پڑھنے کے برابر اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو سورہ اخلاص اس کو تہائی قرآن کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب ملے گا، 1/3 1/3 جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اس کو اس طرح کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو ہم صرف شیخ حسن بن سلم کی روایت سے پہچانتے ہیں، اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ بہرحال یہ اس حدیث شریف میں بھی مختلف صورتوں کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہے کہ سورہ زلزال کی تلاوت یہ گویا کہ نصف قرآن کی تلاوت ہے، اجر و ثواب میں نصف قرآن کی تلاوت کے برابر ہے۔ سورہ کافرون ربع قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے گویا کہ اس نے ربع قرآن کے چوتھائی حصے کی تلاوت کا اجر و ثواب حاصل کیا۔ اور سورہ اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، سورہ اخلاص کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 3014 حدثنا عقبۃ بن مکرم العم البصری حدثني ابن ابی فدیک اخبرنی سلمۃ بن وردان عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لرجل من اصحابه هل تزوجت یا فلان قال لا والله یا رسول اللہ ولا عندي ما اتزوج به قال اليس معك قل هو الله احد قال بلى قال ثلث القرآن قال اليس معك اذا جاء نصر الله والفتح قال بلى قال ربع القرآن قال اليس معك قل يا ايها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال اليس معك اذا زلزلت الارض قال بلى قال ربع القرآن قال تزوج هذا حدیث حسن۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا
اپنے اصحاب میں سے ایک شخص سے آپ نے دریافت فرمایا کیا اے فلاں شخص کیا تم نے شادی کی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا یا نہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں، پیسے ہی نہیں ہیں میرے پاس مہر باندھنے کے لیے، مہر ادا کرنے کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں ہے؟ کیا تمہارے ساتھ سورہ اخلاص نہیں ہے؟ یعنی کیا تم کو قل هو اللہ احد یاد نہیں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا اور کیا ہونا ہے؟ ثلث القرآن، 1/3 قرآن تمہارے ساتھ ہے، 1/3 حصہ، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ پھر آپ نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ اذا جاء نصر اللہ والفتح سورہ نصر نہیں ہے؟ یعنی کیا تم کو سورہ نصر یاد نہیں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کیوں نہیں، بلا ضرور یاد ہے مجھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ربع قرآن ہے، قرآن کا 1/4 حصہ ہے، یہ وہ 1/3 ہے، یہ 1/4 ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تمہارے ساتھ قل یا ایھا الکافرون نہیں ہے، سورہ کافرون یاد نہیں ہے کیا پوچھے؟ اس شخص نے عرض کیا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ربع القرآن، سورہ کافرون بھی 1/4 قرآن ہے، وہ 1/4 یہ 1/4 آدھا ہو گیا، پھر وہ 1/3 ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا تم کو اذا زلزلت الارض یاد نہیں ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کیوں نہیں، برابر ضرور یاد ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھی 1/4 قرآن ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب شادی کرو، یہ حدیث حسن ہے۔ تو بہرحال احناف کے پاس مہر کی جو مقدار ہے اقل ترین کم سے کم 10 درہم ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن مجید کی صورتوں پر اگر کوئی حافظ قرآن ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، مہر ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو ان کے پاس وہ تعلیم دے کر بیوی کو مہر ادا کر سکتا ہے، ان کے پاس تعلیم بھی مہر بن سکتی ہے، لیکن احناف کے پاس نہیں۔ احناف کے دلائل دوسری کتابوں میں موجود ہے کہ مہر مال ہی ہونا ضروری ہے۔ یہاں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے، آپ نے ان کو اجازت دی تھی، لیکن یہ عمومی حکم نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3015 باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص وفی سورۃ اذا زلزلت۔ حدثنا علی بن حجر حدثنا یزید بن ہارون حدثنا یمان بن المغیرۃ العنزی حدثنا عطاء عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زلزلت تعدل نصف القرآن وقل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن وقل یا ایھا الکافرون تعدل ربع القرآن۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث یمان بن المغیرہ۔ سورہ اخلاص اور سورہ زلزال کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ زلزال، سورہ اخلاص، سورہ زلزال آدھی قرآن اور سورہ اخلاص 1/3 قرآن اور سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نصف قرآن کی تلاوت کے برابر، آدھی قرآن کی تلاوت کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو سورہ کافرون، سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو سورہ کافرون پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1/4 قرآن پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3016 باب ما جاء فی سورۃ الاخلاص۔ حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مہدی حدثنا الزائدۃ عن منصور عن ہلال بن یساف عن ربیع بن خثیم عن عمرو بن میمون عن عبد الرحمن بن ابی لیلى عن امرأة ابی ایوب عن ابی ایوب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایعجز احدکم ان یقرأ فی لیلۃ ثلث القرآن من قرأ اللہ الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن۔ وفي الباب عن ابي الدرداء وابي سعيد وقتادة بن النعمان وابي هريرة وانس وابن عمر وابي مسعود هذا حديث حسن ولا نعرف احدا روى هذا الحديث احسن من رواية زائدة وتابعه على روايته اسرائيل والفضيل بن عياض وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه۔ سورہ اخلاص کی فضیلت کا بیان۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک رات کے وقت 1/3 قرآن پڑھنے سے عاجز ہے؟ کیا کوئی ثلث قرآن نہیں پڑھ سکتے کیا پوچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تم میں سے کوئی شخص رات میں سے 1/3 حصہ نہیں پڑھ سکتا قرآن کا، یعنی 10 پارے کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے سورہ اخلاص پڑھی اس نے گویا کہ 1/3 قرآن پڑھا، 10 پارے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس باب میں حضرت ابو الدرداء، ابو سعید، قتادہ بن نعمان، ابو ہریرہ، انس بن عمر اور ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی روایات منقول ہیں۔
یہ حدیث حسن ہے اور ہم کسی ایسے راوی کو نہیں پہچانتے جس نے اسے زائدہ سے احسن طریقے پر روایت کیا ہو۔ اسرائیل اور فضیل بن عیاض نے اس کے مطابقت کی، اور شعبہ اور متعدد اور کئی قابل بھروسہ راویوں نے یہ حدیث منصور سے روایت کی اور اس میں وہ مضطرب ہوئے۔ بہرحال الفاظ میں اختلاف ہے، لیکن خلاصہ اس حدیث شریف کا بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ترغیب دے رہے ہیں اور ابھار رہے ہیں کہ سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھتا ہے ایک مرتبہ اس کو 10 پارے پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 3017 حدثنا ابو بکر بن حدثنا اسحاق بن سلیمان عن مالک بن انس عن عبید اللہ بن عبد الرحمن عن ابی حنین مولا لآل زید بن الخطاب او مولا زید بن الخطاب عن ابی ہریرہ قال اقبلت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله احد فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجبت قلت ما وجبت قال الجنة هذا حدیث حسن صحیح غریب لا نعرفه الا من حدیث مالک بن انس وابو حنین هو عبید بن حنین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا اور فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت۔ جو سورہ اخلاص پڑھتا ہے صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، اور اس کے معانی کے اور اس سورہ کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اس سورہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی صمدیت کا ذکر ہے اور اس کے لم یلد ولم یولد ہونے کا ذکر ہے۔ تو بہرحال جو اس پر یقین رکھتا ہے، اعتقاد رکھتا ہے اور صدق دل کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابو حنین سے مراد عبید بن حنین ہے۔ حدیث نمبر 3018 حدثنا محمد بن مرزوق البصری حدثنا حاتم بن میمون ابو سہل عن ثابت البنانی عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله احد محي عنه ذنوب 50 سنة الا ان يكون عليه دين وبهذا الاسناد عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال من اراد ان ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله احد 100 مرة فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب تبارك وتعالى يا عبدي ادخل على يمينك الجنة۔ هذا حديث غريب من حديث ثابت عن انس وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه ايضا عن ثابت۔ یہ سورہ اخلاص ہی کی فضیلت کا تسلسل چل رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس سے 50 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ اس پر قرض ہو۔ قرض کے سوا ہر گناہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے 50 سال کے گناہ اس کے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مٹا دیتا ہے، بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان۔ اسی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر سونے کا ارادہ کرے وہ دائیں پہلو پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنے دائیں جانب جنت میں داخل ہو جا۔ یہ حدیث حضرت ثابت بنانی رضی اللہ عنہ کی روایت سے غریب ہے۔ ثابت سے یہ کئی سندوں سے مروی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ سوتے وقت بھی دائیں پہلو لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، مواظبت کرتا ہے، استقامت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل ہونے کا حکم دیتا ہے دائیں جانب سے۔ حدیث نمبر 3019 حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا یزید بن کیسان حدثنی ابو حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احشدوا فانی ساقرأ علیکم ثلث القرآن قال فحشد من حشد ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن إني لأرى هذا خبر أجاءه من السماء ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن لا وإنها تعدل بثلث القرآن۔ هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وأبو حازم الأشجعي واسمه سلمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا جمع ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ، ان قریب میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا، 10 پاروں کی تلاوت کروں گا، 1/3۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمانا تھا کہ جو لوگ جمع ہو